السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب برات ہے اور کچھ نمازوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ عام طور سے زیادہ تر انسان اس رات میں یا شب قدر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ان دنوں میں ہی، ان راتوں میں ہی خالی کرتا ہے۔ ویسے تو کبھی بھی ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے ہم زیادہ تر ان ہی راتوں میں ان کو پڑھتے ہیں۔ جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، تو میں آج بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ نے دل سے ارادہ کر لیا تو بس یہ نیت کافی ہے۔ اور 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ایک کلمہ ہے وہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں ہمیں اس کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 75 مرتبہ اس طرح پڑھیں گے کہ جب ہم نیت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، جب ہم ثنا پڑھیں گے تو ثنا کے پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ پھر جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اب ہم جب سجدے سے اٹھ جائیں گے پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ پھر ہم جب دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اور پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ہمیں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ پھر جب ہم کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اب جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور جب ہم سجدے سے اٹھیں گے پھر جسے جلسہ کہتے ہیں تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر ہم جو ہے تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ 2 رکعت اس طرح ہوئی، تو 75 مرتبہ آپ گن بھی سکتے ہیں کہ جب ہم نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ سورت ملائی پھر 10 مرتبہ پڑھا، 25 ہو گیا۔ پھر ہم رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہم نے اس کو 10 مرتبہ پڑھا تو کتنے 35 ہو گیا۔ پھر جب ہم رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر ہم نے اس کو 10 مرتبہ پڑھا تو کتنا ہوا 45 ہوا۔ پھر جب ہم سجدے میں گئے تو ہم نے سجدے میں جانے کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھا تو کتنا ہوا 55 ہو گیا۔ پھر جب ہم سجدے سے اٹھ کر بیٹھے دوسرے سجدے سے پہلے پھر ہم نے اس کو 10 مرتبہ پڑھا تو کتنا ہوا 65۔ پھر ہم جب دوسرے سجدے میں گئے تو پھر ہم نے اس کو 10 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھا تو کتنی مرتبہ ہوا 75 مرتبہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، یعنی ثنا پڑھی 15 مرتبہ پڑھا، پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھی، پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا۔ پھر ہم نے رکوع میں گئے، رکوع کرنے کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح پڑھی، پھر ہم نے 10 مرتبہ پڑھا۔ پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھا۔ پھر ہم جب سجدے میں گئے تو پھر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کہا۔ پھر جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو پھر ہم نے 10 مرتبہ کہا۔ پھر ہم جب دوسرے سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کہا۔ پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے 15 مرتبہ پڑھا۔ تو یہ طریقہ ہے ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنے کا، اور اگر اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کبھی کم پڑھا جائے تو اگلی رکعت میں اس کو پڑھ کر پورا کر لے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا ہے، اور بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی، اور اس کی بڑا ثواب اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ہم خاص طور سے انہی کچھ موقعوں پر اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ اب رہا اس کے بعد تہجد کا معاملہ، تو آپ تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کیجیے، اور اس میں آپ جو ہے 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے کچھ دیر آرام کریں، یا پھر آپ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہے، پھر آپ جو ہے اشراق کی نماز پڑھیں۔
इशराक की नमाज के मुतालिक आता है कि अगर कोई शख्ص अपनी जगह बैठा रहे और अपनी जगह बैठा जो है फिर इशराक की नमाज अगर पढ़ता है तो उसको एक हज एक उम्रे का सवाब मिलता है। और उसके 1-2 घंटे के बाद इशराक के बाद फिर आप जो है चाश्त की नमाज पढ़िए, आप उसमें जो है 2 रकात पढ़ लें या 4 रकात पढ़ लें। इसी तरह इशराक में आप 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। और इसी तरीके से अव्वाबीन, ये मगरिब की नमाज में है, मगरिब की नमाज में 6 रकात नमाज अव्वाबीन की अगर पढ़ ले तो इसकी भी बड़ी फजीलत है। तो मैंने सलातुत तस्बीह का ख़ास तौर से आपके सामने जिक्र किया है। अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए या तफसीलन आपकी समझ में ना आई हो बात, तो आप कमेंट के ज़रिए से मुझसे बिल्कुल दरियाफ्त कर सकते हैं।